يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمدللہ جزاک اللہ خیر صاحبہ جی ماشاء اللہ کی that was very clear and audible. سسٹرز 3 بج چکے ہیں, کلاس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی ڈیئر سسٹرز. الحمدللہ آج ہماری واشی بیچ کی کلاس ہے جہاں ہماری استاذہ لبنہ باجی ہمیں سورہ قاف چیپٹر نمبر 50 پارہ نمبر 26 کروا رہے ہیں. سسٹرز تفسیر کی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم سب تلاوت سن لیتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 25 سے لے کر جہاں تک ہماری لاسٹ ٹائم ورڈ ٹو ورڈ ہوئی تھی آیت نمبر 40 تک. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ تلاوت کو غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم Once a quiet suburb. منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर साहबा जी. सिस्टर्स, अब हमारी उस्ताजा लुबना बाजी क्लास का आगाज करेंगे दुआओं के साथ और फिर सूरह कफ की आयत नंबर 26 ऑनवर्ड से तफसीर करवाएंगे. आप सभी सिस्टर से दरख्वास्त है कि तवज्जो के साथ भी क्लास को सुने और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे. ओवर टू यू बाजी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Am I audible बाजी? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर ऑडिबल. आपकी तरफ से ना थोड़ा सा जो है एक आवाज आपकी ब्रेक हो रही थी, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी आवाज क्लियर है. सारे स्टूडेंट्स जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही होगी बाजी. मे बी मेरा नेटवर्क इशू है यहाँ पर. मे बी आई विल चेक इन माइन. बट मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बाजी. सिस्टर्स, आप लोग भी मैसेजेस डालें. बाजी की आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, जज़ाकल्लाह खैर शमा बाजी. जो है कि दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाजी. जी, पिछली मर्तबा हमने आयत नंबर 25 तक के जो है कि बात की थी. करेक्ट, 25. लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं उन आयतों का, क्योंकि जो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी है. तो जाहिर सी बात है, अगर आपको आज का टॉपिक समझना है तो पिछले हफ्ते के टॉपिक को जो कॉन्टेक्स्ट था उसको हमको देखना पड़ेगा, जहां पर हमने आयत को छोड़े थे और उससे पहले का हिस्सा भी. तो अगर आपको याद है कि हमने ये देखे थे कि कुछ लोग जो है कि बिल्कुल गफलत से जिंदगी बसर करते हैं, यानी दुनिया में जो आखिरत के बारे में अंधे बनकर जीते हैं. हमने उन लोगों की बात यहाँ पर पिछले हफ्ते देखी थी कि कुछ लोग दुनिया में यूं जीते हैं, बिल्कुल आखिरत से अंधा बनकर जीते हैं. उनके लिए सिर्फ दुनिया ही है और आखिरत पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते और आखिरत का हिसाब किताब कोई चीज का उनको डर नहीं, इसीलिए तो वो गफलत में जिंदगी बसर करते हैं. तो जैसे आंखों पे पट्टी है ना, अंधे बन के जी रहे हैं. अब ये पट्टी कब खुलेगी पता है? दुनिया में तो आंखों पे पट्टी बांध करके अंधे बन के जी रहे थे, पर ये अंधेपन की पट्टी कब खुलेगी पता है? कब खुलेगी? पिछली बार ही हमने आपको बताया था, वो जो हिसाब किताब का वक्त जब आ जाएगा. तो आयत नंबर 22 में हम पढ़ चुके हैं कि फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि जब वो अजाब, कयामत, आखिरत के सारे मरहले जब वो गुजरेंगे उससे, तो मिन हाजा कशफना अनका क़िताका फबसरुकल यौमा हदीद. आज इनकी नजरें तेज हो जाएगी, आज इनको सब दिखेगा. वो दुनिया में जो आंखों पर पट्टी बांध के जी रहे थे, आखिरत के मरहलों को जब देखेंगे, हिसाब किताब के दिन जब खड़े होंगे, तो फिर इनको आज बहुत साफ साफ
چیزیں دکھیں گی. آخرت کے بارے میں آنکھیں کھل جاتی ہے. کب سے کھل جاتی ہے؟ وہ سکرات الموت سے، جب انسان جو ہے مرض الموت یعنی اپنے بیڈ پہ ہوتا ہے اور بالکل اب جو ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس وقت اس کو ساری چیزیں، حقیقت، حقائق سارے نظر آنے لگتے ہیں. سارا کے سارا حق دکھنا شروع ہو جاتا ہے. جو پوری زندگی بھر غفلت میں پڑا تھا اور کوئی چیز کا خیال نہیں کرتا تھا، آخرت کا لحاظ اور ڈر نہیں تھا، پر مرض الموت یعنی اپنے بستر پر موت کے وقت اس کو بہت تیزی سے ساری چیزیں دکھے گی. اب حق دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہی پھر ہم نے دیکھا. چھوٹی قیامت تو ہماری موت ہے، اور پھر ایک ہے بڑی قیامت. جب بڑی قیامت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب ہم سب سور پھونکا جائے گا اور جب ہم سب ہماری قبروں سے نکلیں گے تو پھر دو فرشتے بالکل جو ہے ہم کو آ کر جکڑ لیں گے، پکڑ لیں گے. دیکھیے اب اچھے کام کیے تو وہ اسکارٹ کر کے آپ کو جنت تک پہنچائیں گے، وہی دو فرشتے. اور اگر صحیح کام نہیں کیے اور جو ہے آخرت سے بالکل جو ہے آنکھیں بند کر کے جیے ہیں تو وہی دو فرشتے، میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی بار، کیا ایک ہوگا ہانکنے والا اور ایک ہوگا شہید، وہ دونوں آ جائیں گے. اور ہم کو جو ہے کیا، جو ہے جیسے عدالت ہوتی ہے نا، پولیس مین کیسے مجرم کو پکڑ کر ہتھکڑی ڈال کے جو ہے عدالت میں جج کے پاس سامنے پیش کر دیتا ہے اس کی چارج شیٹ کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ میں یہ دو فرشتے ہم قبر سے اٹھیں گے تو بالکل پکڑ کے ہم کو اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، ہمارے اعمال نامے کے ساتھ پیش کر دیں گے. اور پھر کیا ساری چیزیں تو کلیئر ہو جائے گی نا. ہم آیتوں میں آگے کی آیتوں میں بھی 23 اور 24 میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ پھر حکم دیں گے سائق اور شہید کو کہ ڈال دو شخص کو جہنم میں. جو اس نے اعمال کیا ہے تو پھر اب کیا کرو، ڈال دو ان کو جہنم میں. ہاں، کیا پرابلم تھی اس کی، کیوں اس کو جہنم میں جو ہے وہ ڈالا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہانکنے والے فرشتے اور وہ شہید سے کہیں گے نا کہ ڈال دو اب ان کو یہ جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ کیا تھا. دیکھیے آیت نمبر 24 میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ القیا فی جہنم، یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہانکنے والے اور شہید سے کہہ رہے کہ تم دونوں ڈال دو اس شخص کو فی جہنم، جہنم میں. کیوں اس کو جہنم میں ڈالنا ہے؟ کیونکہ کل کفار عنید، ہر ناشکرا اور ضدی جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی تھا، آخرت سے اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کر کے جیتا رہا، غفلت میں جیتا رہا. اب جب جو ہے ساری چیزیں سامنے آ گئی تو اب اس کو بہت تیزی سے ساری چیزیں دکھ رہی ہے. اور پھر کیا، وہ دو فرشتے جو اس کا حساب کتاب لکھا کرتے تھے انہی کو کہا جائے گا ڈال دو ان کو، کیونکہ یہ ناشکرا بھی تھا اور ضدی تھا. اور 25 نمبر کے آیت جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے وہی شخص کے بارے میں ہم کو بتاتی ہے کہ وہ کیا تھا، مناع للخیر، منع کرنے والا خیر سے. کیا کوالٹی تھی اس کے اندر؟ دیکھیے یہ جہنم میں لے جانے والے کام اس کے بتائے جا رہے ہیں. کیوں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیوں فرشتوں کو وہ ایک ہانکنے والا اور شہید کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو؟ کیونکہ یہ ضدی اور ناشکرا تھا اور ساتھ ہی ساتھ منائن للخیر، منع کرنے والا تھا، روکنے والا تھا. للخیر، خود بھی رک جاتا تھا خیر کے کام سے اور اوروں کو بھی خیر کا کام کرنے نہیں دیتا تھا. معتدم مریب، حد سے بڑھنے والا، شک میں ڈالنے والا، جو بے چین کر دے. یعنی خود تو کنفیوز تھا، دوسروں کو بھی کنفیوز کیا کرتا تھا. تو یہ اسی شخص کے بارے میں آج بھی ہم بات کنٹینیو کریں گے. یہ شخص کے بارے میں کون، جس کی کوالٹیز یہاں بتائی گئی ہے کہ جو کیسا ہے، کفارن، ناشکرا، عنید، ضدی، مناع للخیر، منع کرنے والا خیر سے، معتدن مریب، حد سے بڑھنے والا، خود رکنے والا خیر سے اور دوسروں کو بھی رکنے والا. یہ ساری کوالٹیز یہاں بتائی گئی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اور اسی شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں کیسے جی رہا تھا؟ بالکل آنکھوں پر پٹی باندھ کر جی رہا تھا، جیسے کہ آخرت ہے ہی نہیں. مگر وہ ساری چیزیں اس کو کب سمجھ میں آنے لگی؟
सकरातुल मौत में, जब मौत का वक्त आने लगा तो जैसे ही आंखों की पट्टी खुल गई और उसके सामने सारे हकायत खुल गए, और फिर क्या, या फिर वो पूरा मंजर जो है डायरेक्ट आखिरत का बताया गया कि किस तरीके पर जब वो कब्र से निकलेगा तो दो फरिश्ते उसको अल्लाह के सामने पेश कर देंगे, और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला उन फरिश्तों को कहेंगे डाल दो इनको, डाल दो इसको जहन्नम में। क्यों? क्योंकि नाशुक्रा था, जिद्दी था, खैर से रोकने वाला, खुद भी रुकता, दूसरों को भी रोकता, हद से बढ़ने वाला और शक में डाल देने वाला। तो देखिए ये सारी क्वालिटी है जो इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। और फिर आगे उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो और क्या करता था। तो आयत नंबर 26 जो आज का हमारा सबक है, उम्मीद करती हूँ कि रिकैप एंड कॉन्टेक्स्ट पिछले हफ्तों का सबको क्लियर हो गया है कि किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, कौन है वो शख्स, सब समझ में आ गया। बाजी प्लीज पूछ लीजिए। तो 26 नंबर की आयत जो आज की है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जी 26 नंबर की आयत यहाँ पर है, अल्लज़ी, वो जिसने, आप समझ में आ गई, वो किसने, सीधा हु मेड, अल्लज़ी वो शख्स जिसने, कौन है वो शख्स, वही जिसके बारे में हम पीछे बात कर रहे थे, दुनिया में आखिरत से बिल्कुल गाफिल होके जी रहा था, है ना, नाशुक्रा, जिद्दी, खैर के कामों से खुद भी रुकता, दूसरों को भी रोकता, हद से बढ़ने वाला और शक पैदा करने वाला, दीन में कंफ्यूज करने वाला, सब उसकी बात हो रही है। उसी की बात आगे भी हो रही है कि ये शख्स क्या करता है, अल्लज़ी वो जिसने जाला बना रखा था, माँ लाई, साथ अल्लाह के, माँ यानी साथ, अल्लाह ही अल्लाह के, इलाहन, इला आखर यानी दूसरा, यानी इसमें एक और बुरी क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है कि ये कौन था, ये शिर्क करता था, क्योंकि अल्लाह के साथ इसने इलाह बना रखा था। अब ये यहाँ पर दो तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसने अल्लाह के साथ पार्टनर एसोसिएट कर रखा था, या इसने अल्लाह के साथ साथ किसी और को वो वर्शिप करता था। तो देखिए यहाँ पर एक चीज है कि इसने गैरुल्लाह को इलाह बनाया, यानी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवाय या अल्लाह के साथ ये वर्शिप करता था। जैसे अहले मक्का, आप देखें वो अल्लाह सुब्हान व तआला का कॉन्सेप्ट तो था, अल्लाह को मानते तो थे, पर वो वादहु ला शरीक लहू नहीं मानते थे, क्योंकि वो मुशरिकीन थे, वो बुतों की इबादत किया करते थे। तो अब ऐसा ही आप ले लें कि ये एक है कि वो क्या करता था, शिर्क भी करता था, उसने बना लिया था अल्लाह के साथ पार्टनर। तो ये तो लिटरल मानों में शिर्क हो गया कि अल्लाह के साथ किसी और की भी वर्शिप या इबादत कर रहा था। और दूसरा माना क्या है कि उसने अपने नफ्स को इलाह बना लिया था। ये इलाह ख्वाहिश नफ्स भी हो सकता है, ख्वाहिश नफ्स। हम कुरान में पहले भी एक जगह एक आयत पढ़ चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवा को अपना इलाह बना लेते हैं। ख्वाहिश नफ्स को, अपने डिजायर्स को अपना इलाह बना लेना, जो ख्वाहिश हो रही है वो करना, पूरा करना, जो दिल चाहता है वो करना, सही और गलत नहीं देखना। और आपको मैं बता दूं कि मोमिन की जिंदगी ऐसी नहीं हो सकती है। मोमिन को तो अपनी पूरी जिंदगी पाबंदियों में बितानी है, वो जो चाहे नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर अल्लाह के कानून के हिसाब से जीना है, फिर उसके लिए जन्नत है जहाँ वो जो चाहे कर सकता है। समझ में आई बात? तो यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ हम हमारी नफ्स को इलाह नहीं बना सकते। नफ्स को इलाह बनाना है मतलब क्या, नफ्स की बात मानना, नफ्स जो हुक्म दे सब करना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो सब और हम जानते हैं ना वो जो नफ्स अम्मारा होती है वो किस चीज का हुक्म देती है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि नफ्स अम्मारा जो है वो जो है बिस्सू वो जो है बुराई का जो है वो हुक्म देती है। तो ये शख्स कैसा था, इसकी क्वालिटी जिद्दी, नाशुक्रा, हद से बढ़ने वाला, खैर के कामों से रोकने वाला, खुद भी रुकने वाला, दूसरों को भी और शक में डालने वाला, और उसने अल्लाह के साथ में पार्टनर बना लिया था। और अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसने अपने नफ्स को इलाह बना लिया था।
یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ہے. اب کیا ہوگا اس کا حال؟ فَأَلْقِيَاهُ، پھر کیا؟ پھر دونوں ڈالو اس کو فی العذاب شدید، عذاب میں شدید. یعنی کیا؟ اب یہ عذاب شدید میں جائے گا، یعنی put them you two. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فَأَلْقِيَاهُ، پھر دونوں ڈالو اس کو. کون دونوں؟ پیچھے تو بات ہوئی، ابھی میں نے آپ کو ریکیپ کر کے بتایا پورا انفیکٹ 2 بار کر کے بتایا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو حکم دے رہے ہیں، یا دونوں کون ہیں کہ تم دونوں ڈالو اس کو عذاب شدید. یس، وہ سائق اور شہید میں نے آپ کو بتائی تھی نا، ایک ہانکنے والا فرشتہ اور ایک گواہ جو انسان کے ساتھ ہی لگ جائے گا جیسے وہ قبر سے اٹھے گا. تو ان دونوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی کوالٹی تو دیکھو، اب کیا کرو؟ اس کو تم عذاب شدید میں جو ہے وہ ڈال دو، یعنی شدید عذاب اس کو فیس کرنا پڑے گا. تو یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات آپ سب کو؟ 26 نمبر کی آیت ایکچولی دیکھا جائے تو میں نے آپ کو 22, 23, 24, 25 اینڈ 26 یہ 4-5 آیت اکٹھا سمجھائیے. پچھلی بار کی جو آیتیں ریکیپ کی ہے اور آج کا سبق 26 نمبر کا تھا جو ایکچولی کنٹینیوٹی تھا پیچھے کی آیتوں کا، تو ان کو کنیکٹ کر کے جو ہے آپ کو یہاں پر بتا دیا گیا ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 26 تک کے. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 27 لے رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب سٹارٹ کرتے ہیں. قالا، کہے گا کرین ہو، ساتھی اس کا. اب آپ دیکھیں وہی شخص کی بات ہو رہی ہے. کون؟ جس کو جو ہے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اسی کے ساتھی کی بات بتا رہے ہیں. تو کالا کہے گا کرین ہوں، ساتھی اس کا. اور یہاں ساتھی کون ہے؟ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان بھی، دونوں لیا جائے. فرشتے کے حساب سے میں آپ کو ایک حساب سے تفسیر کر کے دکھاؤں گی جہاں پر یہ کرین میں فرشتہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں فرشتہ ہے، اور پھر کرین میں جو ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. کریکٹ؟ اس کے حساب سے بھی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آیت کا کر کے بتاؤں گی. بہرحال صرف آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کرین ہوں میں آپ نیچے اپنے پارے کے ڈالیں کہ وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ شیطان بھی. یہ دھیان میں رکھنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے جاننا کہ کرین ہوں اشارہ ہم کو ایک تو فرشتے کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا شیطان ساتھی. اوکے، فرشتہ بھی ساتھی ہے اور شیطان ساتھی. اوکے، سو کالا. اب دیکھتے ہیں ہم اگر یہ فرشتہ ہے تو کیسا انٹرپریٹیشن کریں گے یا اس کی تفسیر کیسے کریں گے. تو کالا کہے گا کرین ہو یعنی ساتھی اس کا، اور مان لو کہ یہ فرشتہ ہے. کیا کہے گا؟ ربنا، اے رب ہمارے. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، ماں نہیں ات گئے تو ہوں، میں زیادتی کی اس پر، میں نے زیادتی کی اس پر، یعنی شخص کو جس کو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو دوزخ میں یا شدید العذاب میں ڈال دیں، تو ہم نے اس پر کوئی زیادتی نہیں کی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے ظلم کیا جا رہا ہے. وہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ریئلی؟ کیا یہ صحیح بات ہے؟ اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اب اس نے حرکتیں کیا کی میں آپ کو پیچھے بتا چکی ہوں. اللہ ہم کو اس کی ساری جو چیزیں ہیں، اس کے پورے کیریکٹرز جو ہے نا اسکیچ، اس کو پورا کھینچ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، ضدی ہے، ناشکرا ہے، خیر سے روکنے والا ہے، خود بھی اچھا کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا، اور ساری کوالٹیز پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا اس کے بارے میں. یہ وہی ہے. اور پھر یہ شرک کرتا ہے، اور پھر اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے. اسی لیے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دو. اب جو ہے کوئی یہ سمجھے کہ بھائی فرشتے نے اس پہ ظلم کیا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال کے، تو نمبر 1 نہیں، بالکل نہیں. فرشتہ یہاں کہہ رہا ہے ربنا، ہم نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی. ولیکن، اور لیکن کانا ہے فی دلال بعید، یہ کیا؟ گمراہی میں، بعید دور کی گمراہی میں پڑا تھا یہ تو دنیا میں. ہم نے جو اس کی چارج شیٹ پریپئر کی ہے، جیسے پولیس اسٹیشن میں پولیس مین کیا کرتا ہے، مجرم کی چارج شیٹ پریپئر کرتا ہے نا، ویسے فرشتے جو میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکی ہوں کرامین کاتبین، جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ سارا ریکارڈ کرتے ہیں. جو ہم ڈیڈز کرتے ہیں چاہے گڈ ڈیڈز ہو یا بیڈ ڈیڈز، ان سب کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے سے کوئی دشمنی ہے.
ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کوئی کسی کو پسند نہ کرے تو بھائی اس کے خلاف کوئی بھی چیزیں بولتا ہو, لیکن کرامین کاتبین کو ہمارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے, وہ وہی لکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یا ہم ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ شخص پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے کہ جو اس کو دوزخ میں جو ڈالا جا رہا ہے. اگر فرشتہ ہے یا مانو تو مانا ہے کہ اے ہمارے رب میں نے اس پر زیادتی نہیں کی, فرشتہ کہتا ہے, یعنی جو کچھ اس نے کیا تھا نا میں نے وہی لکھا ہے. کیونکہ چانسز ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے اوروں کو بلیم کرے گا حتیٰ کہ وہ فرشتہ کیوں نہ ہو. یعنی جب اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے الزام تراشی سٹارٹ کر دے گا اور اپنا الزام دوسروں پر پھینکنا سٹارٹ کرے گا, یا کیا کہتے ہیں بلیم گیم, کہ مجھے زبردستی مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے اور مجھے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی انسان اتنی آسانی سے جو ہے کہ ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ یہ زبردستی مجھے دوزخ میں ڈال رہا ہے. تو یہاں پر فرشتے نے بتا دیا کہ اللہ اس نے جو کام کیا تھا نا وہی لکھا گیا, اور میں نے جو اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی اس کے ریکارڈ کیا ہے. اب کیونکہ وہ فرشتے کو بھی بلیم کر سکتا ہے نا کہ بھائی اس نے کیا لکھا ہے, یہ زبردستی لکھا ہے, ظلم ہوا ہے. فرشتہ کہے گا یہ حق سے بہت دور تھا, کیونکہ آیت کہہ رہی فی دلال بعید, یہ دلال میں یعنی گمراہی میں تھا, بعید یعنی دور کی, لوٹنا پاسبل نہیں ہے. کہ اس کو احساس بھی نہ تھا کہ وہ غلط کر رہا تھا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط بھی کر رہا تھا. Are you understanding؟ دیکھیے مجھے یہاں پر چیٹ باکس میں میسیجز نہیں آ رہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پیچھے سے کنیکشن ابھی تک کے جتنا میں نے سمجھایا ہے وہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو جہنم رسید کی گئی ہے. لیکن اب جو ہے کیا ہوا ہے کہ فرشتے بتا رہے ہیں, اپنی پوزیشنز کو کلیئر کر رہے ہیں. ضرورت تو نہیں, لیکن شخص جو ہے وہ بلیم کر سکتا ہے نا کہ مجھ پہ ظلم ہوا, یہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے. وہ ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں فرشتوں نے زبردستی میری کتاب میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے. Yes, the sinner is punished because of his amal. تو فرشتے کہیں گے یا رب, ربنا اے رب ہمارے, نہیں ادغیتہ ہم نے اس پہ زیادتی نہیں کی, ولیکن و اور لیکن لیکن کانا تھا یہ فی دلال بعید, یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. ہم نے اس کو جیسا دیکھا ہے ویسا ہی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بنایا ہے. تو اگر آپ یہاں پر کرین میں, یہاں پر اگر جو ورڈ کرین ہو ہے, یہ ہو اگر فرشتے کے لیے لیں گے تو فرشتہ جو ہے اپنی پوزیشن کو یہاں پر کلیئر کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. جب انسان اس کو بلیم کرے گا کہ نہیں مجھ پہ تو ظلم ہو رہا ہے, اس نے کیا لکھ دیا, میں نے تو ایسا کچھ بھی کام نہیں کیا ہے, اس نے میری کتاب میں یہ لکھ دیا. تو فرشتہ اللہ سے کہہ رہا ہے, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتا ہے. اگر دیکھیے ایک کوٹ میں آپ کو بتاؤں, عدالت قائم ہوگی نا, اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو وہاں پر فرشتے ہوں گے, وہاں پر گواہ ہوں گے, وہاں پر مجرم ہوں گے, ٹھیک ہے, ججمنٹ پاس ہونا ہے. تو اب فرشتے اپنی پوزیشنز کو جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں. تو اگر آپ کرین کو جو ہے وہ فرشتے لے تو یہ اس طریقے پہ تفسیر کی جائے گی. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں, دیکھیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36, اگر آپ کو کل یاد ہو کہ ہم نے کیے تھے ایک آیت, ریفرنس آیت لگائیے باجی, کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے. وہی آیت دیکھیے, بالکل کل یہ آیت ہم نے کیے تھے, وہی آیت دوبارہ سے آج یہاں پر آ گئی. اور وہ یہاں کیا کہہ رہی آیت, وہ اور من جو کوئی یعشو اندھا بن جائے, ہے نا, یہ ورڈ آیا ہے نا یہاں پر, جو کوئی اندھا بن جائے. اور دیکھیے پیچھے میں نے یہاں پر یہی ورڈ کیوں یا یہی آیت کیوں استعمال کی, کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شخص جس کو موت آئے گی اور آ رہی ہوگی اور روح اس کی قبض کی جا رہی ہوگی تو آخرت کے حقائق اس کے سامنے کھل جائیں گے, وہ اندھا پن کلیئر ہو جائے گا. اب اس کو صاف صاف سب نظر آ رہا ہے. اسی لیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں جب جیے نا سسٹر تو آخرت کا سوچ کر کے جیے. کل بھی ہم نے ایک آیت جو ہے سورہ اعلیٰ میں دیکھا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, ہے نا, کہ ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے بالکل منہ موڑ کے اندھے بن کے بیٹھتے ہیں.
تو اب اللہ سبحان و تعالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ ومن یاشو، اور جو کوئی اندھا بن جائے ان ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، یعنی یہ شخص کو رحمان کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا، عبادت کیا ہے پتہ ہی نہیں تھی، آخرت کیا ہے، دین کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا، قرآن کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا، بس یہ صرف دنیا میں جی رہا تھا. اب جو کوئی رحمان کے ذکر سے اندھا بن گیا یعنی دنیا میں، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے نا، تو یہاں پر کیا بات ہو کہی گئی ہے؟ نقیز، ہم مقرر کر دیتے ہیں، ہم یعنی اللہ سبحان و تعالی مقرر کر دیتے ہیں لہو لیے اس کے شیطانن، ایک شیطان، فہوا، تو وہ لہو لیے اس کے قرین، اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان ہے، کمپینین. کس کو شیطان ایز اے کمپینین ملے گا؟ جو رحمان کے ذکر سے دور ہو جائے گا اس کا بیسٹ فرینڈ شیطان ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اب آ گئی آپ کو یہ بات سمجھ میں؟ پہلے میں نے آپ کو قرین سے وہاں پر انٹرپریٹیشن فرشتہ بتایا تھا کہ فرشتہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ جو اس کی کتاب میں لکھا ہے وہ اس کے کام تھے. ہم نے اس کو جو ہے وہ فی دلال بعید میں پایا، کھلی گمراہی میں تھا یہ، تو ہم نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا. اور اگر قرین سے مراد ہم نے دیکھ لیا یہاں پر کہ اگر ہم قرین سے یہاں پر شیطان لیتے ہیں تو بات صحیح ہے نا، کہ جو اندھا بن کے دنیا میں جیا، آخرت سے منہ موڑ کے جیا، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن کر جیا، تو اس کا بیسٹ فرینڈ اب شیطان ہے. اب اگر شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ ہو گیا تو شیطان اس کو اپنے طریقے پر کام کروائے گا، اللہ کی نافرمانی کروائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ شیطان کی بات مان کے جی رہا تھا، تو جو رحمان سے غفلت برتے گا ہم اس پر اللہ کہتے شیطان مسلط کر دیں گے. اور اگر اب قرین کا معنی کہ نہیں آپ دی آن گوئنگ آیت باجی، اب دوسرا انٹرپریٹیشن میں بتاتی ہوں. یہ قرین ہوں میں پہلے فرشتے لیے تھا، اب ہم شیطان لیں گے. اب یہاں پر ہم شیطان کو ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب جب وہی شخص کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہے ایک روایت بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو مومن ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کرو، اور واقعی مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. بڑی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. لیکن جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ لوگ کس کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے؟ تو کس کے پاس جائیں گے؟ وہ شیطان کے پاس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو شیطان کے پیروکار تھے، وہ تو شیطان کی بات مانا کرتے تھے نا. تو اس حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شیطان کے پاس جائیں گے اور وہ شیطان کو کہیں گے چل چل ہمارے ساتھ، اب تو بول کہ تو نے ہم کو پھنسایا ہے، تو نے ہمارے دل میں غلط امیدیں، جھوٹی امیدیں جگائی، تو نے ہم کو غلط طریقہ اختیار کرنے پر مجبور کیا کہ جو بھی ہم نے کیا ہے تیرے وسواس کی وجہ سے کیا ہے، جو تو ہم کو بھڑکاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ مومن تو ہے جو ہے ان کو تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ ملے گی، لیکن جو جہنم میں جائیں گے وہ جو ہے کیا کریں گے؟ وہ شیطان کے پاس جائیں گے کہ چل ہماری سفارش کر، تو چل. اب شیطان وہ کیا کرے گا پتہ ہے؟ وہ انکار کر دے گا. دیکھیے یہ اب یہاں پر اس آیت کو دوبارہ سے دیکھیے، جب وہ جائیں گے اور شیطان کو کہیں گے تو نے ہم کو پھنسا دیا، تیری وجہ سے ہم یہاں پر پہنچ گئے. سو اب اس آیت کو دیکھیے، کالا کہے گا کرینہو، اس کا کرین یعنی وہ شیطان جو رحمان کے ذکر سے دور تھا تو اللہ نے اس پر شیطان مسلط کر دیا تھا. اب شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ تھا جو اس کو دنیا میں گمراہ کرتا تھا. اب وہ کہے گا چل اللہ کے پاس سفارش کر. کون؟ وہ شخص شیطان کو کہے گا چل تو نکال اس پرابلم میں سے ہم کو جہنم میں سے. تو کرینہو شیطان کہے گا ربنا، دیکھیے شیطان بھی کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے، یعنی اب وہ کیا؟ وہ انکار کر رہے ہیں. ماں نہیں اد گئی تو میں نے زیادتی کی اس پہ، میں نے نہیں پھنسایا اس کو، میں نے اس شخص کو نہیں پھنسایا. ولیکن، اور لیکن کانا تھا وہ فی دلال بعید، یہ خود کھلی گمراہی میں پڑا تھا. اب اگر آپ اس کا سیکنڈ انٹرپریٹیشن لے تو کرینہو میں شیطان آ جاتا ہے. شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کہے گا میں نے اس کو نہیں پھنسایا،
یہ خود گمراہی میں تھا. اور اس کا ریفرنس میں آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں دکھا سکتے ہوں کہ شیطان کس طریقے سے دنیا میں ہم کو پھنساتا ہے, جھانسا دیتا ہے, غلط کام کراتا ہے, اور کل قیامت میں بھی ہم کو پھنسا کے بھاگ جائے گا, ہے نا. وہ بچا نہیں سکے گا, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کو تو نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, لیکن جو جن کو جہنم ملے گی وہ شیطان کو کہیں گے چل ہماری سفارش کر اور جا بول کہ تو نے ہم کو پھنسایا ہے, رب کے سامنے تو ایکسپٹ کر کہ سارے کام تو نے ہم سے کروایا ہے. اور شیطان نے سورہ قوف کی آیت میں بتا دیا اللہ کو کہ میں نے ان کو نہیں پھنسایا ہے, میں نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی. کالا کرینہ ربنا ما اتغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. یہ خود دور کی گمراہی میں تھے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں دیکھو شیطان کیا کہے گا جب یہ کہیں گے سفارش کر رب کے پاس. وقالا, اور کہے گا شیطان لما لیے جب کو دیا فیصلہ ہو جائے گا الامر معاملات کا, کام کا فیصلہ مطلب کیا, جنت والے جنت میں گئے, جہنم والے جہنم رسید. سمجھ میں آئی بات؟ فیصلہ ہو گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. ٹھیک, یہاں پر یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب قالا وہ کہے گا شیطان لما لیے جب کو دیا فیصلہ کر دیا جائے گا الامر کام کا, ان بے شک اللہ نے وعدکم وعدہ کیا تم سے, وعد الحق وعدہ سچا. کس کا؟ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے نا قرآن میں, سچا وعدہ ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم کو جنت, تم نیک کام کرو گے تو تم کو جنت. یہ سب سچا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں وعدہ کرتے ہیں نا مومنوں سے کہ مومنوں تم اگر میری بات سنو تو تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے لیے یہ ریوارڈ ہے. دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم کو وعدہ. تو اب شیطان کہے گا ان سے کہ دیکھو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ, اور وعدہ کیا میں نے تم سے, میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا تم سے. ٹھیک ہے, وہ جہاں سے دیتا ہے نا, پیچھے ہم کر چکے ہیں اس کے بارے میں. جھوٹی آرزویں جگاتا ہے, سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں. جھوٹی آرزویں جگاتا ہے, امیدیں جگاتے ہیں, اور سارا جو ہے وہ دھوکے میں, سارا چیز اس کا کیا ہے, دھوکے کا. تو اب شیطان کیا کہتا ہے, فَأَخْلَفْتُكُمْ, تو خلاف کیا میں نے تم سے, یعنی میں نے اپوزٹ کیا, میں نے بھی تم سے پرومس کیا تھا, میری پرومس جھوٹی. وما نہیں کہنا تھا میرے لیے علیکم تم پر من سلطان, کوئی زور, میں تم پہ زور زبردستی کر سکتا تھا کیا؟ شیطان ہم پہ کبھی زور زبردستی نہیں کر سکتا, ہمیشہ یاد رکھنا. آپ دیکھ لیجئے نا, فجر کو اٹھنا ہے تو شیطان جو ہے ہمارے کوئی ہاتھ پیر باندھ کے ہم کو سلاتا ہے کیا؟ نہیں, صرف ایک وسواس, ایک دل میں سو جاؤ, تھوڑا اور ٹائم ہے, سو جاؤ, اور ہے وقت ہے, صرف ایک چیز آتی ہے, وہ تھوڑی ہاتھ پیر باندھتا ہے. تو وہ کہہ بھی رہا ہے میرا تم پہ کیا بس تھا, میرا تم پہ کیا زور ہے, میں تھوڑی تم کو باندھ سکتا ہوں, میں تھوڑی تم کو فورس کر سکتا ہوں کہ تم کام کرو, ہے نا. سو وما نہیں کہنا تھا لی میرے لیے علیکم تم پر من سلطان, کوئی زور, الا مگر ان کی دعوتکم, میں نے تمہیں بلایا, میں نے تم کو دعوت دی, گناہ کی کام کی دعوت دی. فاستجبتم, بس قبول کر لیا تم نے, لی میرے لیے, تم نے میری دعوت لے لی. میں نے صرف گناہ کا انویٹیشن دیا, تم نے میرے انویٹیشن کو قبول کیا. میرے پاس تو بس نہیں تھا, زور نہیں تھا کہ میں تم کو فورس کر کے وہ کام کراؤں, اور صحیح میں اس کے پاس نہیں ہے. شیطان ہم پر جبر نہیں کر سکتا, فورس نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, شیطان سے جو جنگ ہے نا, انسان صرف ایمان کی بدولت جیت سکتا ہے. اگر ایمان پختہ ہے تو اس سے جنگ جیتی جا سکتی ہے, ورنہ پاسبل نہیں ہے, ورنہ اس میں طاقت نہیں ہے. اوکے, تو اب وہ ہم کو نماز پڑھنے جو صبح میں نہیں دیتا فجر کی, تو وہ تھوڑی باندھتا ہے ہمارے ہاتھ پیر. اگر انسان جھٹکے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے اٹھ جائے, فوراً دیکھو وضو بھی کر لے گا, فوراً نماز بھی پڑھ لے گا, الحمدللہ. تو بس اتنا سا کرنے کی دیری ہے, ایمان کے ساتھ میں اس سے جیتا جا سکتا ہے, یعنی پختہ ایمان, ورنہ نہیں, ورنہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ میں نے تو صرف ان کو دعوت دی, بس تجب تم, بس انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا,
اب شیطان کیا کہے گا؟ وہ جہنمیوں سے جو کہیں گے سفارش کر اللہ کے پاس ہماری اور نکال ہم کو جہنم میں سے، تو شیطان کہے گا فلا پھر نہیں تلومونی، تم ملامت کرو مجھے، ڈونٹ بلیم می. دیکھو کیا کہہ رہے، کیونکہ انسان بلیم کرے گا نا، کل جہنم میں جب جائے گا تو شیطان کو بلیم کرے گا، تیرے وجہ سے میں یہاں پہنچ گیا. تو شیطان یہ جواب دے رہا ہے تلومونی، تم ملامت کرو مجھے، تم ملامت مت کرو مجھے، وائی آر یو بلیمنگ می؟ ولومو، بلکہ ملامت کرو انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بولو، تمہارے وجہ سے تم جہنم میں ہو، تمہاری اپنی نفس کے وجہ سے، تم نے اپنی نفس کو الہ بنا لیا تھا. میں نے صرف دعوت دی، تم نے سن لیا. وائی آر یو بلیمنگ می؟ بلیم یور سیلف. ماں نہیں انا میں بمصرخی کو، فریاد رسی کرنے والا تمہاری، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا ہوں. وما، اور نہیں انتم کہ تم، بمصرخی، فریاد رسی کرنے والے میری، نہ تم میرے لیے کر سکتے ہو. انی، بے شک میں، کفرتو، انکار کیا میں نے، بیما، اس کا جو اشرکتمونی، شریک ٹھہرایا تم نے مجھے. تم جس چیز کے لیے اللہ کے پاس مجھے بلیم کرو میں انکار کرتا ہوں، میں نے تم کو نہیں کروایا یہ کام. من قبلی، اس سے پہلے. ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. تو یہاں پر ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئرلی شیطان کے فتنے، جھانسے، پرومسز، سب کے بارے میں ڈسکلوز کر دیا اور بتا دیا دیکھو یہ پھنسا دے گا. آج تم اس کی بات سنو گے، اس کے جھانسے میں آؤ گے، کل یہ تم کو پھنسا کے انکار کر دے گا کہ اس نے تم کو مصیبت میں ڈالا. بالکل یہی بات. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کو بتائی سمجھ میں آ گئی. شیطان کہے گا میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا. سو شیطان انسان سے بے وفائی کر جائے گا اور کہے گا میں نے تھوڑی اس کو بھٹکایا، یہ تو خود گمراہ تھا، یہ خود گمراہ تھا، اللہ میں نے اس کو نہیں بھٹکایا. از دیٹ کلیئر؟ سب کو یہ آیت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی؟ کالا کرینہ ربنا ما ادغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. بجبین آپ کو سمجھ میں آ گئی اس کے دونوں انٹرپریٹیشن؟ ایک جگہ فرشتے کا میں نے فرشتے اور ہاں تو فرشتے کے لحاظ سے تھوڑا سا ریپیٹ کرتے دیکھ لیں. میں نے بجبین تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ یہاں فرشتہ مینشن کریں تو جی باجی آیت نمبر 26-27 میں یہ بتایا نا آپ نے کہ دو انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں، جو فرشتہ بھی ہو سکتا ہے قارئین، اور وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے. فرشتے ایسے جو کرام کاتب جو لکھتے ہیں، تو وہ جو شخص ہے جو نافرمان ہے، جس نے اپنے خواہش کے نفس کو الہ بنا کے رکھا ہے، وہ بلیم کرے گا فرشتوں کی کہ آپ نے جو لکھے ہو وہ میں نے کیا نہیں، وہ ڈینائی کرے گا اس چیز کو. جی. اور پھر جو سیکنڈ انٹرپریٹیشن آپ نے شیطان کو بتایا کہ شیطان کے اوپر وہ بلیم کرے گا، ابھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو، اس کے ساتھ میں، تو وہ سفارش کے لیے ڈھونڈے گا، تو شیطان کو بلائے گا کہ تو شیطان کو بلیم کرنے لگے گا پھر وہ شخص. تو شیطان کہے گا میں نے تو صرف اسکایا، بٹ کرنے والا تو تھا. جی میں کریکٹ؟ That was very quick, huh? That was very quick. MashaAllah, very nice. You were very interested. See, دیکھیں آپ attentive تھے تو آپ کو ساری چیزیں پرفیکٹلی سمجھ میں آ گئی. بالکل یہی سمجھانا چاہ رہی تھی میں. اوکے سو الحمدللہ ریفرنسز سے بات دیکھیے ویجبین نے بھی آپ کو یہاں پر سمجھا دیا. اب وی گو ٹوورڈ آیت نمبر 28. اب دیکھیے یہ جھگڑا فساد چل ہی رہا ہے. اگر آپ یہاں پر فرشتہ کا لے تو فرشتہ انسان سے یعنی ان کے جھگڑے فساد چل رہے، بلیم گیم، فرشتہ بلیم کر رہا ہے انسان کو، انسان بلیم کر رہا ہے فرشتے کو. اگر اس کی جگہ پہ آپ شیطان کو لے لیں تو شیطان بلیم کر رہا ہے انسان کو اور انسان بلیم کر رہا ہے شیطان کو. اب یہ جھگڑے چل ہی رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں دیکھتے ہیں. قالا، فرمائیں گے اللہ. اب یہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اب یہ بلیم گیم آن ہے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیے ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے. قالا، فرمائیں گے اللہ، لا نہیں، تختصموا، تم جھگڑو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اگر یہ فرشتہ ہے تو فرشتہ اور انسان، اور اگر یہ شیطان ہے قرین تو پھر شیطان اور انسان. ٹھیک ہے، جو انسان دوزخ میں ڈال دیا گیا تو آف کورس شیطان بھی اسی کے ساتھ ہی جائے گا، وہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا. اب ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے؟ لا تختصموا، تم جھگڑو مت، لدیہ میرے پاس، وقد، اور بلا شبہ، قدمت، میں دے چکا، الیکم، تم کو، بالوعید، وارننگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کر دیا کہ میرے سامنے اب یہ جھگڑا فساد نہیں کرنا، میں تم کو وارننگز دے چکا.
اس دن کے بارے میں سب کلیئر کٹ سارا نالج تم کو قرآن میں دے چکا, نبی پیغمبر بھیج کے تم کو سمجھا چکا ہے نا. تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرمائیں گے جب شیطان انسان آپس میں جھگڑنے لگیں گے کہ میرے پاس مت لڑو, حالانکہ میں تم کو پہلے سے وارننگ دے چکا. کیا اور کب دیا اللہ نے یہ وارننگ؟ دیکھیے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 61, 62 اور 63 کا ریفرنس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کب انسان کو یہ وارننگ دے چکے تھے. شیطان کے بارے میں ڈیپتھ میں انسان کو سب بتایا جا چکا تھا. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 61 میں دیکھتے ہیں وَإِذْ, اور جب قُلْنَا کہا ہم نے للملائکتی لیے فرشتوں سے اسجدو سجدہ کرو لی آدم آدم کو, فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے. قالا اس نے کہا اسجدو کیا میں سجدہ کروں لمن اس کو جسے خلقتا پیدا کیا تو نے تین یعنی مٹی سے. دیکھیں یہاں پر یہ اس وقت کی بات ہے. اللہ سبحان و تعالیٰ انسان کو یاد دلا دیں گے کہ دیکھ تیرا دشمن شیطان ہے, میں تجھے بتا چکا ہوں. یہ تو تب کی بات ہے کہ تیرے جو ہے باپ آدم کو یہ جو ہے جنت سے اتروا چکا ہے, ذلیل کروا کر اتروا چکا ہے. آپ دیکھیں وہاں پر کہا جاتا ہے نا ان کے جنت کے لباس اتر گئے تھے. تو لباس اترنا مطلب کیا سمبل ہے؟ عزت جانا. ہاں بے عزت کر کے جنت سے اس نے اتروایا ہے. تو اللہ سبحان و تعالیٰ یہ پورا قصہ آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا ہم کو قرآن میں بتایا یا نہیں؟ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا, سورہ الاسراء میں بھی دیکھو اللہ سبحان و تعالیٰ کہہ رہے نا I have given you all the warnings. تو یہ وارننگز کب دی گئی, وہ کون سا موقع تھا؟ تو میں آپ کو سورہ الاسراء کی آیت نمبر 61 میں بتا رہی ہوں. یہ جب کہ اللہ نے جو ہے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے تو کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا. اب نیکسٹ آیت لگائیں باجی, آیت 62 آف الاسراء. نیکسٹ آیت, چینج دا سلائیڈ. قالا اس نے کہا ارائیتک کیا دیکھا تو نے ہاذا یہ الذی جسے کرمتا یعنی شیطان اب بجا دے یعنی ایک وہ کیا کہتا ہے جسٹیفائی کر رہا ہے کہ میں کیوں جو ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کروں. اب وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے اپنی بات کی, کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا نا, تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہے. اور کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ کالا اس نے کہا یعنی ابلیس نے ارائیتک کیا دیکھا تو نے ہاذا یہ الذی جسے کرمتا عزت دی تو نے علیہ مجھ پر, لئین البتہ اگر اخرتنی مہلت دی تو نے مجھے الی یوم القیامتی قیامت کے دن تک, لا تنیکن البتہ میں ضرور قابو میں کر لوں گا ذریتہ اس کی اولاد کو, الا مگر قلیل توڑے میرے ہاتھ سے سلپ ہو جائیں گے, بچ جائیں گے, وہ جو مضبوط ایمان والے وہ بچ جائیں گے, مگر میجورٹی کو پکڑ کے رکھوں گا, چھوڑوں گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو نے مجھے اس کے وجہ سے دھتکار دیا نا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا, اتر جائے یہاں سے, تیرے میں تو تکبر ہے, تجھ کو جو اللہ کی بات ماننی ہے تجھے یہ نہیں دیکھنا ہے. کیونکہ اس نے کیا کہا تھا, میں تو جو آنکھ سے بنا ہوں اور یہ جو مٹی سے بنا, اور کون کس سے بنا ہے وہ اس میں کسی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ اللہ کی ڈیسیجن تھا کہ آدم کو مٹی سے بنایا جائے اور تجھے نار سے یعنی بنایا جائے, آنکھ سے بنایا جائے, وہ اللہ کا تھا ڈیسیجن. اس میں تمہارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. تیرے لیے یہ تھا شیطان کی تو اللہ کا حکم مانتا, مگر تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا, تو مطلب تیرے اندر تکبر آ گیا. تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اس کو کیا کہا, اتر جائے یہاں سے. جب اس نے دیکھا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا, کیونکہ دیکھیں لعنت زدہ ہو گیا نا. جب ہم کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا, تو رجم کیا, وہ پتھر مارا ہوا, اللہ نے اس کو دھتکار دیا. اب یہ انسلٹ اس سے برداشت نہیں ہوئی نا, تو اس نے کیا کہا کہ اب میں ابن آدم کو نہیں چھوڑوں گا, یعنی اس کی اولاد کو پکڑوں گا. کیا یہ آدم کی وجہ سے تو مجھے اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے اللہ, تو نے اس کو اتنی عزت دی اور مجھے دور کر دیا. اب اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کے مہلت دے یعنی مجھے موت نہ دے, تو میں اس کی ذریت کو پکڑ لوں گا اور تھوڑے مجھ سے بچ جائیں گے, یعنی جو مضبوط ایمان والے ہوں گے. نیکسٹ آیت 63 لگائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا, کالا فرمایا اذهب جا, فمن پس جو کوئی
तबिया का पैरवी करे तेरी मिनहुम उनमें से, यानी अल्लाह ने यहाँ पर डिसाइड कर दिया, फैसला हो गया, वो चैलेंज किया ना अल्लाह सुब्हान व तआला को। उसने क्या कहा, तू अगर मुझे पास दे और तू अगर मुझे मोहलत दे कयामत तक के दिन तक के तू मुझे जिंदा रखे तो मैं इब्ने आदम को क्या करूंगा, इनको जो है छोड़ूंगा नहीं। यानी इन्होंने मुझे क्या किया है, एक्चुअली वो आप देखें वो उसमें हसद, वो हसद का शिकार है। अब वो उसकी नाराजगी एक्सप्रेस कर रहा है, उसका एंगर निकाल रहा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और अल्लाह ने हमको सूरह अल इसरा की आयत में बता दिया कि देखो उसने चैलेंज लिया है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान में शैतान की सारी चीजें एक्सपोज कर दी, यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया उसकी सारी हरकतों को। देखो तुम्हारा अदू मुबीन, अल्लाह कहते दुश्मन है तुम्हारा, मैं तो बता चुका हूं तुमको। इंसान को अल्लाह सुभान व तआला ने बता दिया है सारी पूरी स्टोरी आदम अलैहिस्सलाम की और उनके उतारे जाने की। कुरान में अल्लाह सुभान व तआला ने मेंशन क्यों की, हमको बताने के लिए हमारा खुला दुश्मन है देखो, और क्या इसको दुश्मन समझो, इसको औलिया ना बनाओ, ये तुम्हारा करीन नहीं है, ये तुम्हारा कंपेनियन नहीं है। तो अब अल्लाह सुभान व तआला ने उसको कहा, काला फरमाया अज़हब जा, फमन पर जो कोई तबिया का पैरवी करे तेरी, जो तुझको फॉलो करेगा, मिनहुम उनमें से, फइन्ना फिर बेशक तो जहन्नम जहन्नम जज़ाउकुम बदला तुम्हारा, जज़ान बदला पूरा पूरा पूरा। यानी जो शैतान को फॉलो करेगा तो शैतान और वो दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो ये बात तो पक्की हो गई और अल्लाह ने हमको वार्न भी किया था, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। आपको समझ में आ रही है ना? तो ये जो आयत, कैन आई हैव द ऑनगोइंग आयत मेजबिन, ताकि मैं इनको बता दूं कि वो अल्लाह की वईद क्या है, वो वार्निंग क्या है। वो है सूरह अल इसरा की आयत नंबर 61, 62 और 63 कि मैंने उसमें तुमको बता दिया था ये तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ अल्लाह ने कहा ना जो है कि इंसान को काला जब वो झगड़ेंगे कि मेरे सामने झगड़ा नहीं करना, वक़द और बिलाशुबा कद्दम तू मैंने दे चुका तुमको इलैकुम तुम्हारे तरफ बिलवही, सारी वार्निंग्स आ चुकी, आई हैव शोन एवरीथिंग, सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी हूँ कि शैतान जो है तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। और इसी तरीके से अगर आप देखें सूरह सौद की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक और बात कही है कि जो शैतान की पैरवी करेगा उसका क्या है, लअम्लअन्न जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, जिसका माना है लअम्लअन्न, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा, जहन्नम, जहन्नम को अल्लाह कह रहे हैं, मिनका तुझसे, तुझसे यानी ये शैतान तुझसे ने जो है मेरी बात नहीं माना, व मिम्मन और उनसे जो तबिया का पैरवी करेंगे तेरी, जो तुझको फॉलो करेंगे तू और तेरे साथी, जाओ जहन्नम में, मिनहुम उनमें से अजमईन, सब के सब जहन्नम में जाएंगे। ये अल्लाह की वार्निंग थी, पहले हो चुकी। नेक्स्ट सूरह हूद में भी ये बात कही गई है, सूरह हूद की आयत नंबर 119 में, इल्ला मगर मन जिस पर रहीमा रहम करे रब आपका, वो बच जाएंगे। समझ में आई बात? वो बच जाएंगे। फिर वलिजालिका और इसीलिए खलकहुम, उसने पैदा किया उन्हें, व तम्मत और पूरी हो गई कलिमतु बात रब्बिका आपके रब की, क्या, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, लअम्लअन्न अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम, जहन्नम को, मिनल जिन्नति जिनों से, वन्नासी और लोगों से, अजमईन सब के सब, यानी जो शैतान की पैरवी करेंगे तो फिर जाएंगे वो जहन्नम में। ये अल्लाह सुब्हान व तआला पहले वार्निंग दे चुके हैं। और इसी तरीके से सूरह यासीन में हमको पता चलता है कि देखो शैतान जो है ना, क्या है कि सबको अपने झांसे में नहीं ले सकता, जो कलील है वो बच जाएंगे, थोड़े बच जाएंगे, थोड़े कलील मोमिनी होते ना वो बच जाएंगे, और जो है सबको जो है अपने झांसे में ले लेगा। वही बात यहाँ बताई जा रही है, लकद अलबत्ता तहकीक या बिलाशुबा हक का सच हो गई, अल कौलु कौल बात, अला अक्सरिहिम उनकी अक्सरियत पर, फहुम फिर वो ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएंगे, यानी वो शैतान की बात सच हो गई। देखिए मेजॉरिटी पर उसने कहा था कि मैं इब्ने आदम की जुर्रियत यानी उसकी औलाद को, मेजॉरिटी को अपने साथ ले जाऊंगा जहन्नम में, और अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि हाँ हक हो गई ये बात, मेजॉरिटी ऑफ देम विल गो, एंड जो थोड़े हैं वो बच जाएंगे, मगर मेजॉरिटी फहुम ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। सो यहाँ हमको ये बात
سمجھ میں آ گئی ہے پوری کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کو تمام تر وارننگز دے دیے ہیں. اب یہ انسان جھگڑے شیطان سے یا پھر جو ہے فرشتے سے جھگڑے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. بات کیا ہو گئی ہے؟ کمپلیٹ ہو گئی. تم کو ساری چیزیں بتا دی گئی تھی، تم نے فالو اپ نہیں کیا ہے. اب تم کو جو ہے وہ ساتھ میں جہنم میں جانا ہے. اور اگر آپ دیکھیں اس کے علاوہ پیغمبروں کے ذریعے بھی اللہ ہمیں ساری بات بتا چکے ہیں. سو کوئی قیامت میں ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ شیطان مجھے بہکا گیا، میں کیا کروں اللہ، میں یہ اسی لیے کیا کیونکہ شیطان نے مجھے بہکایا. یہ ایکسکیوز آپ نہیں دے سکتے، یہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا. ویسے بھی اللہ کے یہاں کبھی بھی بات نہیں بدلی جاتی. اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ میں بھر دوں گا تو بھر دوں گا، تم کو ساری چیزیں پہلے بتا دیا گیا ہے. اللہ کے وہاں بات بدلی نہیں جاتی. وہی آیت نمبر 29 میں کہی گئی ہے. چلیے چینج کیجئے سلائڈ. ما یبدل القول، دیکھیے وہی بات ہے یہاں پر. ما نہیں یبدلو، تبدیل کی جاتی القول، بات لدیا میرے حضور. اللہ کے پاس بات چینج نہیں، یعنی اللہ کے پاس جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ کیونکہ اب شیطان انسان جو ہے وہ لڑ رہا ہے نا اللہ کے سامنے. انسان جو جہنم میں جا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شیطان کو بلیم کر رہا ہے. شیطان بلیم اس کے اوپر پھینک رہا ہے کہ یہ غلط تھا، اس نے میرے کو فالو اپ کیا، میں نے تو صرف انویٹیشن دیا تھا. اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جھگڑنے کا میرے سامنے کوئی فائدہ نہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی، میں پہلے وارننگز دے چکا ہوں. سو اللہ کے پاس جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے پاس بات بدلی نہیں جاتی. سو اللہ کے یہاں کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر ایک کو وہی دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا. سوچے نا، اس نے جو کیا تھا وہی اس کو دیا جائے گا. اللہ کے پاس بات بدلی نہیں جاتی. اللہ کے پاس ظلم ہی نہیں. اور اللہ نے بیفور ہینڈ ہم کو انفارم کر دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے. جو جس کو کل آخرت میں ملے گا وہ اس نے اس کو ارن کیا ہے، اس نے اس کو خود کمایا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. وہی بات یہاں پر مینشن کی گئی. وما اور ماں نہیں انا میں، اللہ کہہ رہی ہیں انا میں بظلام للعبید، میں ظلم گار اپنے بندوں کے لیے. میں کبھی ظالم نہیں ہو سکتا اپنے بندوں کے ساتھ، میں کبھی انجسٹ نہیں ہوں. وہ بندے اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بات سورہ غافر کی آیت نمبر 17 میں یہی بات بتائی گئی ہے. الیوم، آج کے دن، آج یعنی قیامت کے دن، تجزا، بدلا دیا جائے گا، کلو، ہر، نفس، نفس کو، بما، اس کا، جو کسبت، اس نے کمائی کی. دیکھیں جو تم نے کمایا وہی تم کو مل رہا ہے. اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. لا ظلم الیوم، لا نہیں ظلم، ظلم الیوم، آج کا دن، آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تم کو وہی ملا ہے جو تم نے کمایا ہے، کیونکہ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ جلد ہے حساب لینے میں. سوچ لو، بہت سوئفٹ ہے اور سب کا حساب بہت جلدی ہو جائے گا. سو یہاں کنکلوژن میں ہم کو کیا پتا چلا؟ اتنی آیتیں اگر آپ لے، پوری ریکیپ والی آیتیں جو پچھلے ہفتے 22 سے لے کے 29 تک کے جو میں نے آپ کو بتایا، 23، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، یہ ساری آیتوں میں آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ہم نے شروع سے شروع کیا تھا، جب میں نے کلاس کو ابھی 3 بجے آپ کے ساتھ تفسیر کی آن کیا تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ کون جائے گا جہنم میں، کیا کوالٹیز تھی اس کی؟ یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں پہ پردہ تھا، آخرت کے بارے میں دنیا میں جی رہے تھے، غافل ہو کے جی رہے تھے، ضدی، ناشکرے، خود خیر کا کام نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے، شرک کرتے، اپنے نفس کو الہ بنا لیا تھا. انہوں نے دراصل اپنے آپ پر جو ہے وہ ظلم کیا، خود ظلم کیا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو ہم کو کنکلوژن یا کیا ملتا ہے ان آیتوں کا؟ اتنا بڑا پردہ ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے یا عقل پر ہماری پڑا ہوا ہے. کتاب جو رہنمائی کے لیے آئی ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے اس میں اللہ نے ساری حقیقت کھول دی ہے. اللہ نے ہم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا دشمن کون ہے، اس سے تم کیا بہت زیادہ الرٹ رہنا.
یہ تمہارا عدو مبین کا مطلب کیا؟ یہ کھلا دشمن ہے اور اس کو دشمن جانو. پوری سٹوری ہم کو آدم علیہ السلام کے جو ہے کہ جنت سے اتارے جانے کی اللہ نے قرآن میں ساری کے ساری چیزیں مینشن کر دی. جتنی نصیحت ہم کو کرنی چاہیے تھی اللہ نے ساری چیزیں کر دی. پوری وارننگز دے دی, سارا ہدایت کا سامان اویلیبل کر کے دے دیا, نبی اویلیبل کر کے دے دیا. ہاں پھر بھی آنکھوں پہ ہمارے پردے پڑے ہوئے, عقل پر پردے پڑے ہوئے. کتاب جو رہنمائی کے لیے آئی ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک؟ نو لاجک واٹ وی آر ڈوئنگ ود دا بک. ایکچولی اس میں کوئی لاجک نہیں. اصل مقصد کیا تھا کہ اس کتاب کو پڑھو اور فالو اپ کرو, اور اس کو جو ہے اس کتاب کو اپنا رہنما بناؤ, اس کو فالو کرو, اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اس میں جانو, اور پھر اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے جنت رکھے گا. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کتاب کا جو اصل مقصد ہے اس کو پورا نہیں کر رہے. ہم اس کتاب کو کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے چلیے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, لیکن کیا یہ صرف ثواب کی کتاب ہے؟ یہ تو ہمارا مینیول ہونا چاہیے. زندگی ہم کو کیسے بسر کرنی ہے اس کے مطابق جیے, ہم کو سمجھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. لیکن کتنے ہی لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم نے تو اس سے کچھ اور کام لیا ہے, کچھ اس سے وظیفے نکالتے ہیں, کچھ اور کام لیتے ہیں, کچھ اور کام. مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر ایک اپنا محاسبہ خود کرے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں کس مقصد سے پڑھتی ہوں, اور کیا جو ہے یا میں اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ کتاب دیا ہے تو میں اس سے کیا کر رہی ہوں. یہ کویشچن ہم کو یہاں پر پوچھنا ہے. یہ ہو گیا ہمارا 29 آیت تک کے ہمارا جو ہے وہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے. مجبین پلیز پوچھ لیجئے, پھر آیت نمبر 30 لیتے ہیں. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں باجی نے جو ریکیپ لے کر آیت نمبر 28 تک کے کروائے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. ماشاءاللہ باجی نے بہت ہی آرام سے سلولی گریجولی ود آل دی ریفرنسز باجی نے ڈیٹیل میں تفسیر کروائے ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہوگی. الحمدللہ باجی ایم گیٹنگ ریئیکشنز اینڈ میسیجز آلسو. الحمدللہ. تو آپ کو اگر صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایک شخص جو غافل ہو کے زندگی جیتا ہے تو پھر قیامت میں تو آنکھ کی پٹی کھل جائے گی اور سارے معاملے سامنے آ جائیں گے, اور پھر جو ہے وہی پشیمانی, اور پھر جو شیطان جس نے بھڑکایا ہے وہ بھی انکار کر جائے گا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا, کہے گا اللہ یہی جو ہے گمراہی میں تھا, میں نے تھوڑی پھنسایا اس کو, میں نے اس کو تھوڑی پھنسایا. تو آپ دیکھیں ہم نے جو کیا ہے وہی ہم, جو آج ہم بو رہے ہیں کل ہم وہی کاٹیں گے. تو ساری وارننگز اللہ نے ہم کو دے دی. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے جو اس نے ہدایت کا سامان اویلیبل کر کے دیا اور ساری چیزیں ہم کو بتائی ہے. اب آگے دیکھیں گے کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا. آیت نمبر 29 کمپلیٹ, 30 لے رہے ہیں. 30 نمبر کی آیت لیتے ہیں. 29 کر دیے نا ہم نے, یس. یوما جس دن نقولو ہم کہیں گے, اب یہ ہم کون؟ اللہ سبحانہ, ہم کہیں گے لی جہنم, لیے جہنم کے, علم تلاتی کا مطلب ہے کیا؟ تو بھر گئی, یعنی فل ہو گئی. اتنے لوگ جو ہے ڈالے جائیں گے تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے, اللہ اس سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ پھر کیا کہے گی وہ دیکھتے ہیں. وہ او تقولو, وہ کہے گی حل من مزید, حل کیا من مزید, اور ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی ہے تو ڈال دو. یعنی آپ سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کویشچن کریں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی اور بھی ہے تو ڈال دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی وہ مانگے گی نا اور. تو جہنم میں کیونکہ ایک کے بعد ایک گروہ اتنے پھینکے جائیں گے کہ یوں لگے گا کہ جیسے جگہ نہ ہو, ایک کے بعد ایک گروپس. اور آپ پڑھ چکے نا قرآن میں بھی, میں نے آپ کو کتنی بار وہ ایکسپلین کیا. گروپ اے جائیں گے, پھر گروپ بی جائیں گے, پھر سی جائیں گے, اور ہر فریش جانے والا اپنے پہلے والوں کو کیا کرے گا؟ لعنت بھیجے گا اور کہے گا اللہ ان کو ڈبل اماؤنٹ آف ہیل فائر دو کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا. تو جو پہلے سے اندر ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ ان کے شاید لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں اور فالوورز نیکسٹ آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کیوں ہم کو ڈبل دی اماؤنٹ ملے گا؟ ٹھیک ہے, تم نے بھی تو وہی کیا جو ہم نے کیا, تم نے بھی تو وہی کیا جو ہم نے کیا, کیونکہ ہر فالوور آگے جا کے لیڈر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو کیا کہیں گے؟ جسٹ شٹ اپ, دونوں کو ڈبل ملنے والا ہے, کیونکہ ہر جو ہے کہ فالوور آگے جا کے لیڈر بنتا ہے, ہر ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتا. تو ایسے گروہ در گروہ جو ہے وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے, یوں لگے گا کہ جیسے جگہ فل. پھر اللہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟
یہاں پر جو بات ہے نا یوم نقول لجہنم علم تلأتی وتقول حل من مزید، یعنی اللہ اس کو پوچھ رہے ہے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے اللہ تو بھیج دیجئے، اور بھی ہے تو بھیج دیجئے۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث لگائیے باجی، یہاں پر میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں تکرار کرنے لگیں گے، یعنی فائٹ۔ دوزخ نے کہا مجھ میں وہ لوگ آئیں گے جو جابر اور متکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں گے۔ جنت کہے گی مجھ میں کمزور لوگ آئیں گے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میری جو ہے تیری وجہ سے اپنے جن بندوں پر میں چاہوں گا رحمت کروں گا۔ دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیری وجہ سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ دوزخ جو کسی طرح نہیں جو ہے وہ بھرے گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا، تب وہ کہے گی بس بس، اور بھر کر سمٹ جائے گی، اور اللہ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت، جب وہ نہیں بھرے گی تو اسے بھرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور مخلوق پیدا کریں گے۔ سو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کون سی چیز پہلے بھر جائے گی؟ کون سی چیز پہلے بھر جائے گی؟ جہنم پہلے بھر جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے باجی پڑھ دیجئے اس کو پلیز۔ جی باجی، صحیح البخاری 4850 narrated Abu Huraira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Paradise and the fire, hell, argued, and the fire hell said, I have been given the privilege of receiving the arrogant and the tyrants. Paradise said, what is the matter with me? Why do only the weak and the humble among the people enter me? On that, Allah said to Paradise, You are my mercy, which I bestow on whoever I wish of my servants. Then Allah said to the hellfire, You are my means of punishment, by which I punish whoever I wish of my slaves, and each of you will have its fill. As for the fire hell, it will not be filled till Allah puts his foot over it, whereupon it will say, Qati, Qati. At that time it will be filled, and its different parts will come closer to each other, and Allah will not wrong any of his created beings. As regards paradise, Allah will create a new creation to fill it with. جی تو باجی، یہاں پہ میجبین ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز جو پہلے فل ہو جائے گی؟ جہنم باجی، جہنم، کیونکہ دیکھیے جنت میں اور جگہ ہوگی تو اللہ جو ہے نئی مخلوق پیدا کریں نیو گے۔ کریشن، جی مجھے بہت جو ہے یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے ان ساری چیزوں میں، اور اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں ہمارے لیے جو ہے واضح کر کے رکھ دی۔ تو یہ تھی آیت نمبر 31 نمبر کی آیت لگائے باجی۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ سب چل ہی رہا ہے، دیکھیے آخرت کے سارے منظر آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، اللہ نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ I have not come across all this۔ جب وہ آخرت میں یہ سارے مرحلوں سے گزرے گا، اللہ نے قرآن میں ہر چیز مینشن کر دی ہے، تو کوئی بھی چیز سرپرائز کے طور پر نہیں ہے۔ آئیے اور بات ہے کہ جن کے پاس وقت نہیں تھا دنیا میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے، تو شاید وہ لاسٹ ہوں گے وہاں، مگر وہ ایکسکیوز تو نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پتا۔ دنیا میں آ کر جب ہم ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں سروائیور کے لیے، دنیا کے سروائیول کے لیے انسان کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، ساری چیزوں کو سیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے آخرت کے لیے اس کو یہ کتاب کو سمجھنا چاہیے تھا، اور اس کتاب کے یہ نا اکارڈنگلی ایکٹ کرنا چاہیے تھا، اس کتاب کے حساب سے چلنا چاہیے تھا۔ تو وہ ساری چیزیں یہاں پر ایک کے بعد ایک کھولے جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے پیچھے بات ہوئی جہنم کی، تو جہنم میں کون جائے گا، کیسے جائے گا، وہ شخص جہنم میں جائے گا اس کی کوالٹی کیا ہوگی، اس کو کون لے جانے والا جہنم میں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیا ڈیسائیڈ کریں گے، اور پھر جہنم کیسے بھر جائے گی، وہ ساری بات وہاں پر بتا دی گئی۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن میں ہمیشہ ایک بیلنس قائم کیا گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اتنی ڈیپتھ میں اتنی ڈیٹیل میں جہنم کی اطلاع دے رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان ڈر جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیلنس قائم کرتے ہیں اور جنت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور جنت میں کون جائے گا، کیسے لوگ جائیں گے، اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ کیونکہ پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کی جہاں بات ہوئی تو جہنم میں کون جائے گا، کیسے لوگ جائیں گے، کون ان کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا،
کتنے ڈیپتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب بتایا نا. اب ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بتائیں گے. اور یہاں سے آیت نمبر 31 سورہ قاف میں جنتیوں کے بارے میں بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب جنت میں کون جائے گا اور جو جنت میں جائے گا ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوگی. اب کلیئر ہو گیا ایک دم بات کہ آج ہم پیچھے جہنم والوں کی بات کر رہے تھے, اب آگے بیلنس قائم کرنے کے لیے جنتیوں کی بات بتائی جا رہی ہے. اور جنت کو کون جو ہے وہ یعنی کلیم کرے گا, یا جنت میں جانے والے لوگوں کی کیا خوبیاں ہوگی اور جنت والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, یہ یہاں مینشن کیا جا رہا ہے. آپ نے پیچھے تھوڑا سا غور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمیوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہ اپیل ڈالتے ہیں تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے بات بھی نہیں کرنی ہے, میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. I don't want to talk. Everything I have given you all the warnings. آپ نے دیکھے پیچھے آیت میں یہی بتایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں یہی بتایا نا, سورہ قاف کی جو پیچھے والی ابھی آیتیں ہم نے کی 29, 30, اس میں اللہ نے کیا کہا کہ میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. جو میں نے جہنم والوں کے لیے کیا ہے وہی ہوگا. جو شیطان کی پیروکاری کرے گا, فالو کرے گا, وہ اور شیطان دونوں جہنم میں جائیں گے. ان کا حال کیا ہوگا, ساری چیزیں وہاں مینشن کر دی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہے. اب یہاں پر جنتیوں کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھو اللہ ان کے لیے کیا رکھے ہیں, جو فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی, جنہوں نے آخرت کو پریفر کیا. پرائیورٹیز چیک کریں, آخرت کو پریفر کیا. وہ جو کل ہم نے آیت کیے تھے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ اللہ نے ہم کو سورہ اعلیٰ میں بتا دیا تھا کہ یہ جو تم جس کو ترجیح دے رہے ہو یہ کیا ہے, کل من علیہ فان, یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے. اور جو تم کو پریفر کرنا چاہیے تھا ایکچولی وہ کیا ہے, آخرت, جس کو تم نے ترجیح نہیں دی. لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ یہاں کلیل کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو. پیچھے شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں سب کے سب کو لے جاؤں گا مگر تھوڑے بچ جائیں گے. میرے شکنجے سے, میرے ہتھکنڈوں سے تھوڑے لوگ سلپ آف ہو جائیں گے. وہ تھوڑے کون ہے, وہ یہاں پر مینشن کیے گئے. کون ہے وہ بتائیے؟ وہ جو تھوڑے شیطان کے پنجوں سے بچ جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے, جن کا ایمان پختہ ہوگا, ان کے اندر جو ایک کوالٹی ہوگی, وہ کوالٹی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور ان کو خاص نام سے پکارا گیا ہے اس کوالٹی کے ساتھ, اینڈ دیٹ از متقین. یس, تقوی گزار, وہ بچ جائیں گے شیطان کے شکنجے سے. سمجھ میں؟ تو وہ ازلفتین, تو کیا ہوگا پھر؟ اب اس آیت کو دیکھتے. وہ ازلفتی, وہ اور ازلفتی یعنی قریب لے آئی جائے گی کیا؟ الجنہ, جنت قریب لے کر آ جائیں گے اللہ. کس کے لیے؟ للمتقین, لیے متقیوں کے. غیر جو نہیں, بعید کچھ دور ہوگی. یعنی یہ کون متقی ہے؟ یہ وہ مومن ہے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے بڑے کوشش اور الرٹ طریقے سے دنیا بسر کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانشیس, ان کا کلیئر تھا. اور کوشش رہ کے جو جیتا ہے نا, جو ایک دم ہر دم الرٹ رہتا ہے, ایکٹیو رہتا ہے. جیسے پیچھے ہم نے آیت کیے تھے کہ کرامین اور کاتبین, دو لینے والے بیٹھے ہیں, جو منہ کھولتا نہیں کہ وہ لے لیتے. تو آپ سوچو پھر متقی الرٹ رہتا ہے, میری باتیں کیا ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ یہ دو فرشتے حبل الورید کے پاس جو لگے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں. تو پھر وہ کیا سوچ سمجھ کے بات کرے گا. جیسے اگر کسی کے سامنے کیمرہ آن ہو, CCTV میں ریکارڈ ہو رہا ہے, تو پھر انسان کتنا زیادہ کوشش اور الرٹ ہو کے بیٹھتا ہے. تو یہ وہ شخص تھا. کون؟ متقی. یہ وہ شخص تھا ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا. اس نے اپنی نفس کو الہ نہیں بنایا تھا. پیچھے ہم نے بات کی نا, وہ شخص ضدی ناشکرا نفس کو الہ بنایا ہوا تھا. یہ نفس کو الہ نہیں بنایا تھا, اس نے رب کو الہ بنایا تھا. رب کی تمام جو ہے وہ حکم کو پورا کرتا جا رہا تھا, جس کو کہتے فرما برداری, ان اوبیڈینس آف اللہ. یعنی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی جو بھی حکم تھے برابر پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا. تو ایسے شخص کے لیے اللہ کہتے جنت کو اس کے قریب لے کر آ جاؤں گا, ایک دم قریب. یعنی جیسے جنت گھسیٹ کے لا کے اس کے پاس قریب کر دی جائے گی. اسی لیے بات کہی گئی کہ وہ ازلفتی, اور قریب آ جائے گی جنت, جنت
للمتقین، لیے متقی کے تقوی گزار. یہ تقوی گزار کون ہے؟ متقی. when we say متقی تو آپ میں سے کوئی مجھے متقی کا ڈیفینیشن دیجیے پلیز. when we talk about متقی, who is متقی؟ متقی کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں شاعر متقی جو ہے نا یہ جو ہے کہ تہجد گزار ہے، یہ سب کا خیرات کرتا ہے، اور پھر یہ جو حج کرتا ہے، یہ جو عمرہ کرتا ہے. شاہین سلطانہ نے بہت صحیح آنسر دیے. یہ متقی اللہ سے ڈرنے والا ہے. گاڈ فیئرنگ، گاڈ کوشس، کہ جس کو کہتے ہیں ہر بار الرٹ، یعنی اللہ کے یعنی اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو کوئی بات پہ. ڈرنے والا مطلب کیا؟ کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، یا اللہ کے حکم کا خیال رکھتا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناپسندیدگی اس کا خیال رکھتا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دیٹ پرسن از متقی. اٹس ناٹ اونلی، ہم جب کہتے ہیں نا متقی کا ڈیفینیشن دیتے تو ہم کو ایسا لگتا ہے یہ بڑا تقوی گزار ہے، پرہیزگار ہے. ٹھیک ہے، بٹ اٹس ناٹ اونلی دیٹ. یہ جو ہے پکا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سب کا خیرات کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، بٹ اٹس ناٹ اونلی دیٹ. اس کے ساتھ آپ کو ایک ایڈیشن کرنا پڑے گا اسٹیٹمنٹ، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والا ہے. چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، وہ جو بھی معاملہ کرتا ہے اس میں اللہ کا ڈر یعنی حائل ہوتا ہے. یعنی ہر چیز میں وہ یہ سوچتا ہے اگر میں یہ کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. ہر کام میں اس کو فکر رہتی ہے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آپ سوچو کہ ایک شخص اپنی تمام تر زندگی اس خیال اور اس نوشن کے ساتھ بتا رہا ہے، اور اس کو صرف ایک فکر ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. دنیا میں جب ہم جیتے تو عموماً ہم کو لوگوں کی بڑی فکر رہتی ہے کہ فلاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو ہم ڈر کے سرٹن کام نہیں کرتے یا کرتے ہے نا. ہم لوگوں سے ڈرتے، لوگوں کا ڈر ہم پر حائل رہتا ہے. لیکن متقی وہ رہتا ہے جو اللہ سے ہر پل ڈرتا ہے، ہر کام میں صرف ایک ہی چیز سوچتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے للمتقین. تو آپ سوچو ایسی زندگی بسر کرنا، ہر لمحہ ہر کام میں، کوئی بھی کام چاہے اچھا کر رہا ہے چاہے برا کر رہا ہے. سوچو انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو کتنا گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میں کر رہا ہوں. لیکن یہ شخص فخر نہیں کرتا، یہ اچھا کام کرنے کے بعد بھی ڈر رہا ہے. کیوں؟ قبول ہونے کا، انجام سے اور قبولیت تک پہنچا کہ نہیں وہ کام اللہ کو پسند آیا کہ نہیں، وہ کام قبولیت کے درجے پر پہنچا کہ نہیں. حج کر کے بھی ڈرتا ہے، عمرہ کر کے بھی ڈرتا ہے، صدقہ دے کر بھی ڈرتا ہے، خیرات کر کے بھی ڈرتا ہے، زکوٰۃ دے کر بھی ڈرتا ہے. ہر کام جو وہ اچھا کرتا، دیکھیں برا کام کی بات نہیں ہو رہی، برے کام کی بات نہیں ہو رہی، اچھا کام کر کے بھی ڈر رہا ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو ہم تو اچھا کام کرے تو اچھا ہی ہے، تو برا تو نہیں ہے، تو کیوں ڈرے. کبھی کبھی ہم ایسے بولتے ہیں نا یہ تو اچھا کام ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کیوں ڈرے. لیکن متقی وہ ہوتا ہے جو اچھا کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. نماز پڑھ لی ہے، فکر اس کی ہے قبول بھی کیے کہ نہیں، تو پھر دیکھیں استغفار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کمی بیشی رہ گئی تو استغفار کرتا ہے. یہ ہے متقی جو اپنی تمام تر زندگی میں ہر معاملات میں اللہ کا ڈر حائل رہتا ہے، بس صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں پھر ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے. میں آپ کو سورہ رحمان کی ایک آیت آلریڈی بتا چکی ہوں کہ جو ڈرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا ہے. کون مجھے یاد دلائے گا وہ سورہ رحمان کی آیت کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر جائے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایسے ہی کہ اللہ نے آفر کیا ہے 2 جنت. ارے وہ ڈر کی وجہ سے ہر کام میں ڈر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے ڈر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے ڈر رہا ہے، حج کر رہا ہے ڈر رہا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں حج کر لیا ہم تو پائس ہو گئے، ہم تو بہت اچھے، وہ تو قبولیت کے درجے کو پہنچ بھی گیا. لیکن یہ کر رہا ہے اسی لیے اس کو اللہ، کیونکہ یہ ہر کام میں ڈرتا ہے، اسی لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو 2 جنتیں ملے گی کیونکہ یہ ہر کام میں ڈرتا ہے. تو پرہیزگار یہ ہوتا ہے، متقی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام کرتے ہوئے
ڈرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اس کے سامنے جنت لا کے رکھ دی جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیے اب نیکسٹ آیت, بیوٹیفل آیت, آیت نمبر 31 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی. جب حساب ہو جائے گا تو متقیوں کو جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے, داخل ہونے کا ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, جلدی سے قریب لے کر آ جائیں گے اللہ. سوچے نا, ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کہیں آپ کو داخلہ لینے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے, ویٹ کرنا پڑتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا پرہیزگار بندہ ویٹ کرے, جو ہی فیصلہ ہوگا جنت قریب لے کر آ جائے گا اللہ. یہ بات یہاں بتائی جا رہی, نو ویٹنگ فار دا جنتی, بالکل ویٹ نہیں کرنا ہے. اس نے دنیا میں بہت ویٹ کیا ہے, تو امیڈیٹلی اس کے پاس جو ہے وہ جنت لی ایک دم قریب لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائیں گے. یہ بات ہم کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں بھی پتہ چلتی ہے. باجی لگائیے الاعراف کی آیت نمبر 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا, یہاں سے ہمارا ریفرنس سٹارٹ ہوتا ہے, اِنَّا بے شک رحمت اللہ, رحمت اللہ کی قریب قریب, اور رحمت جنت ہے, من المحسنین احسان کرنے والے. تو اب یہاں پر محسنین کون ہے؟ احسان کرنے والے, اور جو ہر کام کو خوبصورتی سے کرتے ہیں. محسن کون ہوتے ہیں؟ جن کے ہر کام خوبصورت ہوتے ہیں. جب وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں تب بھی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں, جب وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں تب بھی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو حق سے زیادہ دیتے ہیں, وہ ہوتے ہیں محسن, چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا پھر حقوق العباد. تو یہ وہ بندے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے میری رحمت ان کے قریب آ جائے گی, کیونکہ وہ محسن ہیں, ان کے کام بیوٹیفل ہے, ڈر کے ساتھ کرتے ہیں کام, وہ ان کے کام تو بیوٹیفل ہی ہوں گے نا. سوچیں آپ, دے آر ناٹ اوور کانفیڈنٹ, کام اچھا کرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے محسنوں کے قریب میں جنت لا دوں گا. اور سورہ الشعراء کی آیت ہے نیکسٹ 91, اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. دیکھو یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ قریب لے جائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے. وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور یہاں کیا کہا گیا ہے جو نیکسٹ آیت میں ہے, وہ جہنمیوں کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَبُرِزَتِ, اور ظاہر کر دی جائے گی, الجحیم جہنم, للغاوین گمراہوں کے لیے, متقی لوگوں کے لیے جنت, اور غاوین یعنی گمراہوں کے لیے کیا ہے؟ جہیم. یہ یہاں پر کلیئر ہو گئی بات. تو جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی. یہ ہے جب حساب ہو جائے گا تو متقیوں کو جنت میں داخل ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, پر جلدی سے وہ ان کے قریب لا دی جائے گی. الحمدللہ یہ ہو گئی آیت نمبر 31. اب نیکسٹ ہے آیت نمبر 32. اب یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ متقیوں نے کیا کام کیا تھا جو ان کے پاس جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود لا کے دے دیں گے. یہ معلوم کرنا ضروری ہے نا, بیکاز اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ابھی کم انٹو دا متقی کیٹیگری, تو ایک تو بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر کام یہ اللہ کے ڈر سے کرتے تھے, لیکن کیا کام تھے ان کے, کیسے کرتے تھے, یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت دے رہے ہیں ایسے ہی, تو کیا کرتے تھے یہ. تو دیکھیے آیت نمبر 32 سے, آزا یہ وہ, ماں جو وعدونا, یعنی یہ متقیوں کو جب جنت اللہ دے گا نا تو کہے گا آزا یہ ہے وہ جو وعدونا, تم وعدہ کیے گئے تھے. یاد ہے تم کو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا, کہاں پر اللہ نے ہم سے کہاں پر وعدہ کیا ہے جنت کا متقیوں کے لیے؟ اللہ نے کہاں پر وعدہ کیا ہے؟ قرآن میں نا. دنیا میں جب ہم تھے تو قرآن میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ہاذا یہ ہے, ماں وہ جو وعدونا, تم وعدہ کیے گئے تھے, لکلن لیے, ہر ایک کس کے لیے, مگر لیکن کس کے لیے؟ تمہارے کو کوالٹی, یعنی تم کو کیا کہتے ہیں, وہ تم کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے کوالٹیز یہاں پر؟ اوابن حفیظ. یہ جنت کس کو ملے گی؟ یہ وعدہ اللہ کر رہے ہیں جنت کا کس کو؟ جو اواب ہوگا, جو اواب ہوگا, حفیظ. جو اواب معنی کیا ہے یہاں پر؟ رجوع کرنے والا. اواب مینز وہ کہیں بھی ہو اس کے دل کی
سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، کیا؟ اللہ کے پاس. اواب وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اواب کرتے ہیں، کہتے ہیں. اور حفیظ حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، جو اللہ نے اس کو حکم دیا ان چیزوں کی وہ حفاظت کرتا تھا. تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ جنت اس کے لیے ہوگی جو اواب ہو، جو رجوع کرے اللہ کی طرف ہر حال میں، خواہ تنہا ہو تو بھی اللہ کے بارے میں سوچے، ہاں لوگوں کے اندر ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو تو بھی اللہ کے بارے میں سوچے، خوشی میں ہے تب بھی اللہ کو بھولے نہ، اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ کا ذکر کرے، یا غم میں ہے تب بھی اللہ کو یاد کرے. غلطی ہو تو اللہ کی طرف پلٹ آئے، ذرا سی غلطی ہو تو اللہ کی طرف پلٹ آئے، نیکی بھی کرتا ہو تو اللہ کی طرف پلٹے کہ تو نے نیکی کروا دی اللہ، ورنہ ناٹ پاسبل فار می. نہ غم میں نہ مایوس ہوتا ہے، نہ خوشی میں اتراتا ہے. یہ وہ ہے کون؟ اواب. سو اواب مینس وہ کہیں بھی ہو اس کے دل کی سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے اللہ کے پاس. جیسے آپ نے وہ میریناس کمپس دیکھے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ میریناس کمپس آپ دیکھو، جہاں پر جو ہے اس کو دیکھو، اس کی جو سوئی ہوتی ہے نارتھ کی ڈائریکشن میں ہی جاتی ہے، کہیں بھی پھرا لو اور نارتھ میں ہی جو ہے ایک سوئی جو اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی طرف ہی اٹکا رہتا ہے. سو ویسا مومن ہوتا ہے، متقی ویسا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی محفلوں میں ہو، بڑی سے بڑی مصیبت میں، پریشانی میں، کہیں بھی، مگر اس نے اللہ کو مرکز بنایا، سینٹر آف لائف. مجھے دنیا کے بھی کام کرنے ہیں تو واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. فجر کی نماز پڑھا، کام کے لیے نکل گیا، جو ہی ظہر ہوئی کام کاج سے چھوڑا، یعنی کام کاج کو ہوا نہ ہوا چھوڑا، فوراً ظہر کی نماز، بیک ٹو اللہ. پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر اپنی دنیا داری میں اگر لگ گیا تو اثر ہوئی، پھر بیک ٹو اللہ، پھر مغرب میں بیک ٹو اللہ، پھر عشاء، اور پھر تہجد اور جو بھی نوافل کی اگر کثرت کرتے تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوئی اٹکی رہتی ہے اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ اس کا مرکز ہے، سینٹر آف لائف. تندرستی میں، بیماری میں وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا. سمجھے؟ جو چیز جس کے لیے سینٹر آف لائف ہوتی ہے نا، وہ پلٹ پلٹ کر اس کے پاس واپس آتا ہے. مومن کے لیے اللہ سینٹر آف لائف ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جیسے ہم میں سے کتنوں کو شوق ہوگا بکس ریڈ کرنے کا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا شوق کہ وہ ریڈنگ کو بہت پسند کرتے ہیں، پھر جب ان کو گھریلو کام کرنا پڑتا ہے یا دنیا کا کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو دیکھو وہ کام کر لیتے، لیکن جو ہی اس میں سے ٹائم ملتا فوراً اپنی کتاب پڑھنا سٹارٹ کر دیتے. کبھی آپ نے دیکھا جو بک ریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو شوق رہتا ہے نا اس کا، دیکھو بیک ٹو دیئر بیس ہے نا، وہ جیسا وہ ان کا مرکز ہے. کچھ بھی کام کرو پھر جا کے یس زائدہ پا کہتی ہے میں لکھتی ہوں، کریکٹ زائدہ پا می ٹو. ذرا سا گھر کا کام کمپلیٹ ہو گیا، پھر سے جو ہے اپنا فون اپنا ٹیبلٹ آن کریں، چلو پڑھائی سٹارٹ کرو، چلو قرآن. یہ مرکز یعنی اللہ کو مرکز بنا لیتا ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی لگا ہو، بیک ٹو اللہ، بیک ٹو اللہ. دیٹ از اے پرسن کال اواب. تو میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ایگزامپل سے، جیسے جو لوگوں کو جو ہیبٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ریڈنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے، کچھ کو رائٹنگ کی ہیبٹ ہوتی ہے، کچھ کو جو ہے کچھ دوسرا گھریلو کام کرنے کی ہیبٹ ہوتی ہے، تو وہ اگر دوسرا کام کر بھی لے تو پھر دوبارہ سے وہ اپنے بیک ٹو وہی کام پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسا مومن ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کیسا بھی جیے، کہیں پر بھی رہے، لیکن وہ اللہ کو مرکز بنایا ہوا ہے. آپ بہترین مثال لے سکتے ہیں نا مرینس کمپس کی، جو طوبہ باجی نے آج میرے لیے جو ہے وہ اسپیشل ایک پوسٹر شاید بنائے تھے، وہ میرے اسٹیٹس پر ہے. اینی بڈی کین پٹ اٹ، میں شاید ڈال دوں کیا باجی؟ جی باجی آپ سینڈ کر دیجیے، سبا باجی اسکرین پہ کر دیں گے. وہ جو ہے بنائے تھے، آئی اسٹل ریمبر، پلیز پٹ اٹ. میں نے اپنے اسٹیٹس پہ وہ اگر ڈالا ہوا ہے، میں پرل میں ابھی ڈال دیتی ہوں، آپ بتائیں. اس سے ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا اس کی بھاگ دوڑ کیسی ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے کام پہ جا رہا ہے، چاہے وہ کدھر بھی جا رہا ہو، لیکن اس کا مرکز جو ہے وہ مقناطیس کی سوئی کی طرح یعنی مومن ہونا چاہیے. مومن should be like that needle of the mariner's compass. ایک نیڈل جو نارتھ ڈائریکشن کی طرف ہی جاتی ہے، اور سپوز وہ نارتھ ڈائریکشن جیسے اللہ ہے، اور بس وہ چاروں طرف سے گھوم کر بیک ٹو اللہ، بیک ٹو اللہ، بیک ٹو اللہ. That's called اواب. اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایسے اواب لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت رکھی ہے.
اور جو چیز جس کے لیے سینٹر آف لائف ہوتی ہے وہ پلٹ پلٹ کر اس کی طرف آ جاتا ہے. مومن کے لیے اللہ سینٹر آف لائف ہے تو مومن بار بار پلٹ کے جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو باجی آپ بتائیں گے, ابھی میں اس کو کنٹینیو کروں؟ آپ کنٹینیو کر دیجیے باجی, آپ دیکھتے ہیں مصطفیٰ باجی ٹرائی کر رہے ہیں. اب دوسرا جو ہے, اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے, یہاں پر کہا نا حفیظ لوگوں کے لیے, اور حفاظت کرنے والوں کے لیے کس چیز کی؟ جس چیز کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا وہ اس کو حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے حقوق اور بندے کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے حقوق اس نماز میں حفاظت, طہارت کی, ادب آداب کی, شرائط کی, نماز کے دوران خشوع خضوع کو قائم رکھنا, اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کی حفاظت, پھر زکوٰۃ, حج, روزہ یعنی برابر کرتے ہیں کاؤنٹنگ کر کے. پھر حقوق العباد میں جو حفاظت کرنے والے, بندے کے حقوق کی حفاظت میں کیا آتا ہے؟ وعدے پورے کرتے ہیں, اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں, نگاہ کی حفاظت کرنے والے, کانوں کی حفاظت کرنے والے, غلط نہیں سننا, آخرت بچانے کے لیے یہ دونوں کی حفاظت کرو. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. اواب بھی بننا پڑے گا اور حفیظ بھی بننا پڑے گا. جاگنے والے حفیظ ہوتے ہیں, کریکٹ, جو جاگے گا وہ حفیظ ہوگا. دنیا میں جو غفلت سے سوئے گا وہ حفیظ نہیں ہو سکتا, وہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا, دوسری چیزوں کی بھی نہیں کر سکتا. سو جاگنے والا حفیظ ہوتا ہے, سونے والا نہیں. اسی طرح اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرنے والے ہو جو کسی بھی کام کے سلسلے میں ہو, الرٹ رہتا ہے. یس باجی بتائیے اس کو. تو دیکھیے مومن جو ہے وہ اس میریناز کمپس کی نیڈل کی طرح ہوتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کی سوئی ایک ہی طرف اٹکی رہتی ہے, اور وہ ہے اللہ. وہ اللہ کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. تو اللہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور بار بار اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے. اب یہاں پر حفیظ کی بات ہوئی نا, لیکن حفیظ از لائک اے واچ مین, ناٹ غافل, ہے نا. کیسے کچھ اپنی باڈی کی جو ہے وہ بہت خیال رکھتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, ویسے ہم کو جو ہے حفیظ بننا ہے. کیا جاگنا ہے, جاگنے والے حفیظ ہوتے ہیں, سونے والے نہیں. اسی طرح اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرنے والے ہو جو کسی بھی کام کے سلسلے میں ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں, جیسے حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد, اللہ کے حق دو, اس میں حفیظ حفاظت کرو, اور دوسروں کی بھی حقوق کا خیال رکھے. بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے, شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے, والدین جو ہے بچوں کے حقوق کا خیال رکھے, اور وائس ورثہ جو ہے بچے والدین کے حقوق کا خیال رکھے. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو پورا کرنے والے لوگ وہ جنت میں جائیں گے. الحمدللہ وی اسٹاپ ہیئر فار ٹوڈے. آیت نمبر ہماری کون سی آیت تک ہے؟ 32 تک کی ہوئی ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آگے کریں گے. I hope the ayats everybody has got it clear. جی باجی الحمدللہ it was very clear باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آج کی آیت سورہ کہف کے آیت نمبر 25 سے ریکیپ لیتے ہوئے باجی نے الحمدللہ آیت نمبر 32 تک کروایا ہے. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو آج کی آیت سمجھ میں آئی ہے. Okay, alhamdulillah baji, alhamdulillah it's clear for them. I'm getting messages also and reactions too. Hope you're also getting. Yes, میں دعا پڑھا دیتی ہوں, اس کے بعد اب سنڈے بیچ کے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا. اوکے, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہم کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی for giving us wonderful tafsir. الحمدللہ.
سسٹرز امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ غور سے سنیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ سنڈے کو ہوگی جہاں باجی سورہ المائدہ کی تفسیر کروا رہے ہیں. آئی ریپیٹ اگین, نیکسٹ کلاس انشاءاللہ سنڈے کو ہوگی 8 فروری جہاں پہ باجی سورہ المائدہ کی تفسیر کروا رہے ہیں. آپ سبھی سسٹرز سے درخواست ہے کہ سنڈے کی بیچ کو ضرور اٹینڈ کریں. اور کل فرائیڈے اور پھر سیٹرڈے یہ 2 دن کلاس نہیں ہے, ہالیڈے ہے. امید کرتے ہیں آپ سبھی آج کی کلاس سے جو کچھ سیکھیں انشاءاللہ, جس طرح باجی نے کہا کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ خیر تمام کوآرڈینیٹرز کا جنہوں نے ہماری آج کی کلاس میں مدد کی, اور جزاک اللہ خیر تمام سسٹرز کا جنہوں نے ہماری آج کی کلاس میں جوائن کیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سنڈے کو ملتے ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.